بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مقام معراج پاک۔ ہر ناحق توہین برداشت کرنے کا انعام ہوتا ہے۔ توہین جتنی ناحق شدید اور سرعام ہوگی، انعام کی مقدار شدت اتنی زیادہ ہوگی۔ شرط ایک اور بھی ہے، توہین برداشت کرنے والے میں بدلہ لینے کی قوت اور صلاحیت ہو، مگر وہ خدا کی خاطر اپنی طاقت استعمال نہ کرے۔ توہین انسان کی جو بھی حد ہو سکتی تھی، طائف کے بدبخت اوباشوں نے وہ ساری حدیں پار کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہین کرنے والوں کے لیے کوئی بد دعا دینے کی بجائے دعائیں دینے کے بعد خدا کی طرف سے عظیم ترین انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انعام اس قدر بڑا ملتا ہے جتنا کوئی صبر و استقامت اور بغیر کسی منفی رد عمل اور کسی قسم کا بدلہ نہ لینے کے بعد خود کو اس کا اہل ثابت کرے۔ اس قدر شدید اذیت بھری توہین کے بعد بھی دشمنوں کے لیے مسکرا کے کی ہوئی دعا، آنسو موتی لڑیوں میں پروئے لبوں پہ تھر تھراتے روتے لفظوں سے مانگی ہوئی التجا، جب اس پہ قدرت اور اختیار تھا کہ ظالموں کو سزا دے سکیں، خدا نے زمین و آسمان کے کماندار فرشتے کی کمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی تھی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر کے بعد زمین و آسمان کی وہ ساری چابیاں پھر خدا کے قدموں میں رکھ کے صرف خدا سے عافیت اور اپنے دشمنوں کی فلاح اور ہدایت کی دعا کی۔ ایسا پہلے کسی خدا کے پیغمبر نے نہ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی سختیوں کو دیکھ کے خدا سے بد دعا کر کے اپنے دشمنوں کی پہاڑوں پہ بنیاں بستیاں ڈبوا دی تھیں۔ عاد اور سمود کے لوگوں پہ چنگاڑا اور چیخ نے تہہ و بالا کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اشارے پہ ان کے دشمنوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ کسی کی بلند و بالا عمارتوں کو تیز ہواؤں نے آ کر جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا۔ پہاڑیوں کی کھوں میں بنے مضبوط گھروندوں میں بیٹھے بیٹھے منکر تنکوں کی طرح اڑا دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے کئی طرح کی آفات کو بلا لیا تھا، وہ پھر بھی نہ مانے تو انہیں سمندر بیچ لا کر غرق کروا دیا تھا۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے دشمنوں کے لیے کوئی برائی نہ چاہی تھی، اور اپنے بدبخت کوتاہ نظر یہودیوں کے لشکر میں اپنی صلیب خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آبلا پا ننگے سر، صلیب کے بازوؤں میں آہنی تیز لہو بہاتی میخوں سے جڑے اپنے معصوم اور پاکیزہ ہاتھوں کو بندھوا کے سر مقتل چلے گئے تھے۔ وہ بھی توہین ناحق کی انتہائی شان کو جیت کے جیے تھے۔ اسی لیے خدا نے ان کے دشمنوں کی بدطینت آنکھوں پہ پردہ ڈال کے اپنے اس برگزیدہ معصوم رسول کو کوئی گزن پہنچائے بغیر زمین کے پنجال سے آسمان کی وسعتوں پہ زندہ اٹھا لیا تھا، اور ان کے کان میں سرگوشی کر دی تھی کہ تم نسل انسانی میں سب سے طویل عمر پاگے، کیونکہ تمہارے ناعاقبت اندیش جاہل یہودی دشمن تمہارے اور میرے تعلق کو سمجھے بغیر تمہیں موت کی صلیب پہ لٹکا کے بغلیں بجا رہے ہیں، جیسے انہوں نے تمہارے خدا کو ہرا دیا اور تمہیں مصلوب کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو خدا کے ارادوں کو شکست دے سکتا ہے؟ جتنی جلدی ان بدبختوں نے تمہیں ماننے کی اس سے 1000 گنا لمبی زندگی تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اب تم ایک مقررہ وقت پر آسمان سے اسی عزت و آبرو اور معطر گیلی لمبی سونی زلفوں کو اپنے چہرے پہ سجائے اترو گے، اور تمہارے حسین مہکتے کندھوں پہ لہراتے بالوں سے تازہ خوشبو بھرے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی رسالت ہوگی، جن سے ملنے اور جن کی پیروی کا تم نے اپنے سے پہلے آئے پیغمبروں کی طرح وعدہ کیا ہوا ہے۔ شاید خدا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو یہ بھی یاد دلایا ہو کہ تم جس جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے جلدی رخصت چاہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں پہنے جوتوں کے تسمے کھولنا بھی تمہاری سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ انہی کی رسالت کے دنوں میں تم ان کے ملک شام کی ایک مسجد کے مینار سے اترو گے اور پوری دنیا کے بھٹکے لوگوں کو انہی کے دین کی طرف بلاؤ گے۔ تم امتحان توہین کی برداشت میں پورے اترے، اب مقررہ وقت تک میرے آسمانوں میں میرے مہمان رہو۔ کون نہیں جانتا، زمین اور آسمان اللہ کے ہیں، جنہیں چاہے وہ جہاں مرضی چاہے رکھے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق تو ہم جیسے کم نظر اور کم ظرفوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو یہ زمین اور آسمان اسی کے سونے گھر کی مختلف منزلیں ہیں، اس کے گھر کے مختلف فلور ہیں۔
طائف میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناحق توہین کی ہر حد مسکرا کے گزار دی تھی۔ اسی راہ پر واپسی پہ خدا نے ان پہ اپنی بظاہر ہر ایک کو نظر نہ آنے والی مخلوق کو ان کی حاکمیت میں دیکھ کر ان کا غلام بنایا، انہی کے شہر مکہ میں ان کے پیغام کو نہ ماننے والے ایک سردار کو ان کا محافظ ٹھہرایا، اور پھر ایک ایسی راہ جس پہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ چلا تھا نہ اڑا تھا، جس کی حد پہ اس کا معزز ترین فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی نہ گیا تھا، وہ راستہ کھول دیا۔ کہنے کو دنیا کا وقت چند لمحے ٹھہرا رہا، صرف اتنا کہ کوئی دروازہ کھولنے والا کنڈی کھولے اور واپس آ جائے، کنڈی ہل رہی ہو، مگر وقت کے ہر خلیے کو ایسا کھول دیا کہ اس میں ہمارے وقت کی صدیاں ایسے پچک کے رکھ دیں کہ ان کے اندر سے روشنی کے سال ہر سال کے راستے گزار دیے۔ اپنی پوری کائنات جس کی حدود اربع کا ابھی اندازہ نہیں ہوا، جس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی کسی کو خبر نہیں، جس کے بیچ راستوں میں قریبی ستاروں کے درمیان آنے جانے میں روشنی کی رفتار سے چل کے بھی روشنی کے کئی سال لگتے ہیں، وہ سارے فاصلے پلک جھپکنے میں ایسے گزار دیے جیسے تخلیق کائنات کے وقت سب فاصلے مٹے تھے، جب کائنات کے ایک سرے پہ وقوع پذیر ہونے والا واقعہ عین اسی لمحے کائنات کے ہر کونے، ہر کنارے، ہر سیارے، ہر سورج اور چاند پہ ہوتا ہے۔ خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات بھر کی کنجیاں بخشی تھیں، اب انہیں ان چابیوں کے تالے بھی تو دکھانے تھے، جس جس جہاں پہ ان کو دسترس دینی تھی، ان جہانوں کی سیر بھی کرانی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو چابیوں کا گچھا تو دے دے، ان چابیوں سے کھلنے والے تالے نہ دکھائے، ان تالوں کو کھول کے بیچ رکھے خزانوں سے بے خبر رکھے۔ خدا نے سب گزرے اور گزرنے والے زمانوں اور ان زمانوں کی ساری قوموں، ان کے سرداروں اور انبیاء پہ آپ کو شاہد بنانا تھا، گواہ ٹھہرانا تھا۔ کیسے کوئی گواہ وہ گواہی دے سکتا ہے جب تک وہ سارے واقعات نہ دیکھ لے، سارے زمانے، ساری قومیں جان نہ لیں، اور ان قوموں کے سردار انبیاء سے بنفس نفیس ملاقات نہ کرے، انہیں اپنا مقتدی بنا کر ان کی امامت نہ کر لے۔ پھر یہی نہیں، اس کائنات کی جو بھی آخری حد ہے، جہاں بھی ہے، وہ وہاں تک نہ ہو آئے۔ سدرۃ المنتہا، یہ مقدس بیری کا پودا، نور کا وہ ماخذ ہے جس نور سے نکھرا اس کا کلام برحق ہے، جس نور سے نور بشر کی صورت میں اس کا لاڈلا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سب انعامات کے اہتمام کا لمحہ آ گیا۔ رجب کی 27ویں رات کا وہ مقدس لمحہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی بنت سیدنا ابو طالب کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ مکان خانہ کعبہ سے چند قدم دور تھا کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، بولے، چلیے، آسمان سے بلاوا ہے، جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔